سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی ان عظیم عورتوں کے کردار کو اجاگر کرتی ہے جو نہ صرف گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں بلکہ مرد بن کر اپنے گھر کے اخراجات کا بیڑا بھی اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم عورت کی زندگی کا سچا واقعہ۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں جی سنیں کہانی۔ یہ سیلون اپنے قرب و جوار میں اسی لیے اتنا مشہور تھا کہ یہاں سے کسی بھی کسٹمر کو انکار سننا نہیں پڑتا تھا۔ رابی کسی نہ کسی طرح اپنے ٹھنڈے میٹھے لہجے سے آنے والی خواتین اور لڑکیوں کو اپنا ہمنوا بنا ہی لیا کرتی تھی۔ تارا نے یہ بیوٹی پارلر شروع تو کر لیا تھا مگر یکے بعد دیگرے اوپر تلے ہونے والے بچوں کی وجہ سے وہ یہاں زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی۔ اگر 2 دن سیلون کھلا ملتا تو 4 دن بند بھی رہتا تھا۔ کبھی بچوں کے ایگزامز، کبھی بچوں کی ناساز طبیعت بہانہ بن جاتی۔ اگر اس سب سے اس کو رہائی مل بھی جاتی تو کوئی نہ کوئی نند یہاں رہنے آ جاتی تھی۔ تارا الجھن کا شکار ہو جاتی تھی۔ وہ پروفیشنلزم کی قائل تھی۔ تارا کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ اس نے اسی کاروبار سے اپنی بہنوں کی شادیاں کی تھی، بڑے کو تعلیم دلوائی تھی اور اب بھی چھوٹا بھائی پڑھ لکھ رہا تھا۔ وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی مگر یہ 10 سال پہلے کی بات تھی۔ پھر اس کے لیے پرویز کا رشتہ آ گیا تھا۔ پرویز کا رشتہ ہر لحاظ سے اماں کو موزوں اور قابل قبول لگا تھا۔ اماں بضد تھی کہ وہ ہاں کر دے۔ دیکھو تارا، لڑکا برسر روزگار ہے، خوشحال گھرانہ ہے، پھر انہیں تیرے یوں کام کرنے پر بھی اعتراض نہیں۔ اماں بضد تھیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے اماں، مگر ابھی مجھے نائلہ اور چھوٹے زویب کی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے۔ یہ سارے فرائض میرے پارلر کی کمائی سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ پھر سب آغاز میں یوں ہی بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں مگر شادی کے بعد ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تارا نے دھیمے لہجے میں اماں کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دھیمے سروں میں بولنے والی، سب کے دکھ سکھ میں شامل ہونے والی، ہر غم کی گھڑی میں دوسروں کو ڈھارس دینے والی، اور اب بھی ہر طرح کے نامساعد حالات میں وہ اپنے اہل خانہ کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی۔ اس نے بیٹی ہو کر بھی بیٹوں سے بڑھ کر اپنا فرض ادا کیا تھا اور اب سب سے چھوٹی بہن کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے سے چھوٹے بھائی کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک بھجوایا تھا مگر اس نے کبھی پلٹ کر یہاں کی خبر تک نہ لی۔ اس کا اماں کو گہرا قلق تھا۔ دکھ تو خود تارا کو بھی ازحد تھا مگر اس نے اس ملال کو زیادہ دیر تک اپنے دل میں رہنے نہ دیا۔ دکھی ہونے کے لیے اور وجوہات کیا کم تھیں کہ وہ اس بات کو بھی جان کا روگ بنا لیتی۔ اس نے تو اب ویسے بھی ہر حال میں شکر کا کلمہ ادا کرنا سیکھ لیا تھا۔ دیکھ تارا، تیرے بھائی سے اب مجھے کوئی توقع نہیں ہے۔ تیری عمر ڈھل رہی ہے۔ تجھ سے چھوٹی دونوں آئلہ اور ریلہ ایک ایک بچے کی ماں بن چکی ہیں اور اب نائلہ کا تو رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ تو ہاں کر دے تو نائلہ کے ساتھ ساتھ تیرے بھی ہاتھ پیلے کر دیتی ہوں۔ یوں میری جان کو بھی قرار مل جائے گا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تیری سسرال یہاں سے قریب ہی ہے، 2 گلی کا فاصلہ عبور کر کے تو جب چاہے مجھ سے ملنے آ جایا کرنا۔ اماں اسے لالچ دے رہی تھی، وہ بھی دام میں آ گئی، یا اماں کی باتوں کو سن کر انکار کرنے کی جسارت نہ کر سکی۔ بہرحال اس کے نصیب میں پرویز کا ساتھ لکھا ہوا تھا اور اب پرویز سے شادی کے بعد اس نے مزید جد و جہد کرنے میں اپنی زیست کے ماہ و سال تمام کر دیے تھے۔ پرویز ایک دبتی ہوئی رنگت کا عام سے نقوش کا مرد تھا جسے صرف غربت کی چکی میں پستی ہوئی تارا نصیب میں ملی تھی۔ تارا کی رنگت سنہری تھی اور نقوش اس قدر دل فریب تھے کہ نگاہ ٹھہر سی جاتی تھی۔ تارا اور پرویز کا ساتھ مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ ادھر نائلہ بہا کر اپنے گھر گئی تھی، ادھر ہی تارا بھی بہا کر پرویز کے گھر آ گئی تھی۔ پرویز کی 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بہنیں بہائی تھیں جبکہ بھائی ابھی زیر تعلیم تھا۔ سسر اور ساس دونوں ہی ماشاءاللہ سے حیات تھے۔ سسر کوئی کام کاج نہ کرتے تھے اور سارا دن گھریلو سیاست میں مشغول رہتے تھے جبکہ ساس صاحبہ بھی اس عمر میں کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگاتی تھیں۔
ہر بچے کی پیدائش کے وقت اس کے گھر سے اماں ہی کھانا بنا کر بھیجا کرتی اور وہ شکر کا کلمہ ادا کرتی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ پرویز ایک تندرست انسان ہے، اسی لیے وہ اس حالت میں بھی جبکہ اس کی زچگی کا وقت بے حد قریب ہوتا آخر تک پارلر کے کام میں جتی رہتی۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ پھر وہ چند ماہ کسی قابل نہ رہے گی اور اس کی یہی آمدنی اس کے اہل خانہ کی کفالت کا سبب بنے گی۔ پہل تو پرویز نے اسے کام کرتے دیکھ کر کبھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا، مگر پہلے بیٹے کی پیدائش کے بعد ہی وہ اس کے کام پر معترض رہنے لگا۔ سنو، یہ پارلر کے چکر زیادہ ہی نہیں لگ رہے، ذرا کم کرو۔ مگر پرویز، آپ نے ہی تو پہلے سب طے کیا تھا کہ میرے کام کاج سے آپ کو کوئی بھی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ دبے لفظوں میں باور کرواتی تھی اور اس کا باور کروانا ہی پرویز کو جیسے ہتھے سے اکھاڑ دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو کیا اب حالات تبدیل ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے ہونٹ سی لوں؟ تم نہیں دیکھ رہی اماں کی حالت اب ایسی نہیں رہی ہے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں کام کاج کی، اور میری بہنیں کب تک اور کہاں تک یہاں آ کر کام کریں؟ وہ اپنے گھر بار کی ہیں، اپنا گھر بار دیکھیں یا پھر یہاں تمہارے گھر کی دیکھ ریکھ میں گھلتی رہیں۔ پرویز کا لہجہ تلخ سا ہو چلا تھا۔ تارا کا جی چاہا کہ صاف لفظوں میں پوچھے کہ اس کی بہنیں یہاں آ کر کیا کام کرتی ہیں سوائے فساد اور لگائی بجھائی کے۔ سارا کام تو وہ کر کے پارلر کے لیے کبھی 1 تو کبھی 2 بجے گھر سے روانہ ہوتی ہے، اور نہ صرف پرویز کی بہنوں کو ناشتہ کروانا ہوتا تھا بلکہ گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر دوپہر کے کھانے تک سب اسی کی ذمہ داری ہوا کرتا تھا، اور اس کے جانے کے بعد وہ اپنے ہی کھائے ہوئے برتنوں کا ڈھیر تک وہ اکثر اوقات تارا کے لیے چھوڑ کر چلی جایا کرتی تھی۔ پرویز جب آفس سے گھر آتا تو اسے ایک نئی ہی کہانی سننے کو ملا کرتی۔ رقیہ بیگم سناتی اور سامنے بیٹھا ہوا پرویز ماں کی بات پر سر جھکائے رہتا تھا، مؤدب سا۔ یہ تارا تو بہت ہی خود سر ہو گئی ہے، سارے کام تو میری بچیاں آ کر جاتی ہیں اور وہ شام کو آ کر 2-4 برتن دھو دیتی ہے۔ اسے علم نہیں کہ میں کتنی تنہائی محسوس کرتی ہوں، اور پھر اب کام کاج تو چھوڑو، اپنے بچے بھی میرے سر پر مسلط کر جاتی ہے۔ رقیہ بیگم کا لہجہ زہر خندہ تھا۔ تو اماں، آپ بچوں کو اس کے ساتھ ہی بھیج دیا کریں نا۔ پرویز تھکا ہارا لوٹا تھا، شاید بحث و مباحثے سے تھک چکا تھا، اسی لیے اس نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا، واہ بیٹے، یہ بھی خوب کہی، اپنے بچوں کو اس موئے سیلون میں بھیج دوں جہاں بھانٹ کی عورتیں آتی ہیں، ادھر ادھر کی لگائی بجھائی کرتی ہیں، اس قدر شاطر اور چالاک عورتیں، توبہ ہے، کیا بچوں کو تم یہ تعلیم دینے کے خواہش مند ہو؟ اماں کا ایک نیا اعتراض تھا۔ پرویز کے سامنے انہوں نے ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ وہ بھی دپک سا گیا۔ ارے نہیں اماں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ پریشان ہوتی ہیں، وہاں کم از کم تارا بچوں کو تو دیکھ ہی لے گی، پرویز نے بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت تو بہرحال بات آئی گئی ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد پرویز نے تارا کے اکیلے میں اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی، اور تارا اتنے دنوں سے ایک الاؤ میں جل رہی تھی، اس وقت بھی اپنے مجازی خدا کی چند و تیز باتوں کے نشتر سہ جانے پہ مجبور تھی۔ پھر ایک دن رابی آ گئی تھی۔ وہ محض یہاں سیکھنے کے ارادے سے آئی تھی، مگر اس کی لگن دیکھ کر تارا ششدر رہ گئی تھی۔ صبح سویرے آ کر رابی سیلون کی خود صفائی ستھرائی کرتی، ایک ایک شے کو ٹھکانے پہ رکھتی تھی، اور پھر اس نے غیر محسوس طریقے سے تارا کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ تارا کو قدرے سکون ملا تھا۔ وہ دوپہر کے بعد ہی چکر لگاتی تھی۔ اس کی سب سے اچھی بات اس کی خوش اخلاقی اور خوش گفتاری تھی۔ تارا کے سامنے تو وہ اس قدر مؤدب رہتی تھی کہ تارا اس کی اس ادا پر اتراتی تھی۔ وہ تارا جیسے گھر میں پرویز لفظوں کی مار مارتا اور ساس اس کو تانوں کا ہار پہناتی تھی، یہاں آ کر اس کی روح رابی کے میم کہنے سے ہی کس قدر سرشاری محسوس کرتی، یہ تو صرف اب تارا ہی سمجھ سکتی تھی۔ تارا نے رابی کو تقریباً سارے اختیارات سونپ دیے تھے، سارا حساب کتاب البتہ شام کو آ کر ضرور کیا کرتی تھی۔ بہرحال ان سب کے باوجود تارا نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی تھیں۔ اس نے اپنی ایک جاننے والی مخبر لڑکی چھوڑ رکھی تھی جو ہر دوسرے دن پارلر کا چکر لگاتی تھی۔ بطور کسٹمر رابی کے لیے وہ بھی معتبر ہی تھی،
وقت کے ساتھ ساتھ تارا بھی مطمئن ہو چکی تھی، اسی لیے سب کام رابی کے سپرد کرتی چلی گئی، مگر اس نے آنکھیں اور کان کھلے رکھے ہوئے تھے اور رابی بنا ماتھے پر شکن لائے اس کو دن بھر کے واجبات کی تفصیل نہ صرف بتاتی تھی بلکہ اس کے سامنے سارے واجبات رکھ بھی دیتی، اور تارا اس سے مطمئن تھی۔ کیا بات ہے، کیا سارا پارلر اس لڑکی کے نام کر دیا ہے؟ تم جاتی ہی نہیں ہو بہو؟ اب کہ اس کی ساس نے ایک نیا نکتہ اعتراض اٹھایا تھا۔ دراصل بیٹے کے کان بھر کر وہ ایک سرشاری کی کیفیت میں مبتلا رہا کرتی تھی، پھر بہو کے جاتے ہی میدان صاف ہو جاتا تھا۔ بیٹیاں اور ماں مل کر سارا دن جو چاہتی کھاتی پیتی تھی، مگر اب تارا کے گھر میں رہنے سے بہت سارے مسائل سر اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگ اب تارا کے ہی پیسوں سے مزے اڑاتے تھے۔ ان کے بیٹے کی آمدنی صرف اس قدر ہی تھی کہ وہ لوگ گھر کے اخراجات پورے کر پاتے۔ بیٹے کی تنخواہ میں من چاہی خواہشات کا پورا ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ یہ تارا ہی تھی جو اپنی ساس کو بھی ماں کا درجہ دے کر آدھی رقم ماں کو اور اس کا آدھا حصہ اپنی ساس کو دیا کرتی تھی، مگر اب وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی محنت کی کمائی کو کس طرح دونوں ہاتھوں سے بے دریغ لٹایا جا رہا تھا۔ اس دن تارا پارلر نہ گئی۔ صفائی ستھرائی کے بعد کچن کا بکھیرا سمیٹ کر کمرے میں آ گئی۔ اس کی چھوٹی نند مستقل 2 دن سے ادھر ہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آج کچھ اچھا سا کھانا بنائے گی۔ وہ کچن میں قدرے توقف سے آئی اور اس نے پلاؤ اور ساتھ میں قورمہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہی عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ چاول دم پر تھے جب ڈور بیل بجی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ جا کر دیکھتی ہے، مگر جتنی دیر میں وہ کچن سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ باہر مین ڈور پر اس کی نند کھڑی پہرا دے رہی ہے۔ ساتھ میں شاید بند تھیلوں میں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا جو نظروں سے اوجھل تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب اس نے نند کو 1000 کے 2 نوٹ گیٹ پر پیزا ڈیلیوری کرتے لڑکے کو دیتے دیکھ کر چپ سادھ لی تھی۔ پھر اس کی نند خاموشی سے اندر چلی گئی تھی اور وہ وہیں منجمد کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر کشادہ دلی سے رقم اڑانے کی کیا ضرورت تھی، مگر وہ کہاں بولنے کی جسارت کر سکتی تھی۔ اس نے کھانا تیار کر لیا تھا اور اب ساس کے کمرے میں ان کو مطلع کرنے کی نیت سے ہی گئی تھی تاکہ یہ فرض ادا ہو تو وہ اپنا کام دیکھے اور پارلر کا چکر لگا کر آئے، کیونکہ گھر میں تو کاموں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ وہ ساس کے کمرے میں گئی تو ساس اور نند آپس میں سر جوڑے گہرے راز و نیاز میں مگن تھیں۔ اسے دیکھ کر ایک دم سیدھی ہو بیٹھیں۔ کھانا تیار ہے، آپ کہیں تو میں لگا دوں؟ تارا نے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی اتنی کوئی خاص بھوک نہیں ہے، ٹھہر کر کھاؤں گی، میں شازیہ سے کہہ دوں گی، رقیہ بیگم نے کہا تو وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ اس نے جلدی سے بچوں کو کھانا دیا اور اس کے بعد کچن میں جا کر برتن دھو کر جگہ پر رکھے۔ الٹے سیدھے ہاتھ بالوں میں پھیرتی جب باہر نکلی، اسے دھیان آیا کہ ساس کو تو بتایا ہی نہیں۔ وہ پلٹ کر ساس کے کمرے میں آئی کہ ساس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کھانا سارا پیک کر لینا، وہاں جا کر اب کچن میں خوار نہ ہوتی رہنا۔ وہ دم بخود سی کھڑی رہ گئی۔ اپنی بیٹی کے لیے اس قدر آسودہ حال زندگی کی خواہاں تھی وہ، مگر بہو کو سارا دن گھن چکر بنی رہتی تھی۔ وہ ان کو نہ دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس کی نند شازیہ اس وقت چرخے اور پیزے سے انصاف کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نند نے جھٹ اس ٹرے پر کپڑا ڈھک دیا تھا۔ سلام کر کے وہ باہر نکل آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ اس نے ایک ڈونگے میں سالن انڈیل دیا اور پلاؤ دیگچی سمیت ہی اٹھا کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس نے اپنی سنگار میز کے نیچے والا خانہ کھٹ سے کھول کر دونوں چیزیں وہاں رکھ دیں اور الماری کو تالا لگا کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ ایسا قدم اس نے زندگی میں پہلی بار اٹھایا تھا، تو قدموں میں تیزی بھی خود بخود آ ہی گئی تھی۔ شام کو اس کی گھر واپسی قدرے تاخیر سے ہوئی تھی، جب گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے اس کا دل دھک دھک کر اٹھا تھا۔ شاید اس کی نند جا چکی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے آج تم نے؟ میری بہن یہاں سے بھوکھی گئی ہے اور اماں صبح کی بھوکھی پیاسی بیٹھی ہوئی ہیں۔ پرویز غرا رہا تھا۔ اس کا اشتعال دیدنی تھا۔ اچھا، واقعی ایسا ہی ہے؟ وہ اچھبنے سے بولی تھی
اور پھر رکی نہیں، سیدھا رخ اماں کے کمرے کی طرف ہی کیا تھا۔ کوئی نہ کوئی ثبوت تو مجرم بھی چھوڑ ہی دیتا ہے۔ وہ بھی اندھیرے میں ہی تیر چلانے کی نیت سے ہی کمرے میں آئی تھی۔ آج اس کے تیور کچھ اس طرح کے تھے کہ اماں بھی بوکھلا سی گئی تھی۔ ہر روز والی مکارانہ مسکان اس وقت کافور ہو چکی تھی، مگر تارا رکی نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اماں کی ٹیبل پر کپڑے سے ڈھکی ہوئی ٹرے سے کپڑا الٹ دیا تھا۔ چکن کے بڑے بڑے پیسز کے باقیات وہاں منہ چڑھا رہے تھے۔ تارا کے انداز اور اس ٹرے نے پرویز کو لاجواب کر دیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے سامنے ہی باسکٹ میں پڑا ہوا پیزے کا ڈبہ اٹھا کر اس کی عین آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ پرویز، میں نے آج تک لب نہیں کھولے، بند آنکھوں سے جیتی رہی۔ جو آپ نے دکھایا وہی دیکھا، جو آپ نے کہا اسے ہی سچ مان لیا۔ مگر آج میں چاہتی ہوں کہ آپ نہ میری نہ کسی اور کی آنکھوں سے دیکھیں، مگر ہاں، ایک منصف بن کر ضرور دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا اماں بھوکی پیاسی بیٹھی ہیں؟ کیا ان کی بیٹی بھوکی گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پرویز کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اماں کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا۔ پہلے شرم ساری اور اب اس کی جگہ جلال نے لے لی تھی۔ کل کی آئی بہو کا اتنا کہنا ان کو ان کی ہی نظروں میں گرا رہا تھا اور اشتعال بھی دلا رہا تھا۔ اماں، یہ تو بہت ہی ناانصافی والی بات ہے۔ آج آپ نے مجھے بھی شرمندہ کروا دیا ہے۔ وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ ہلکی سی مسکان نے تارا کے لبوں کو چھوا تھا۔ تارا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے کھانا کچن تک منتقل کیا اور اسے گرم کرنے لگی۔ اتنے میں اس نے اپنے عقب میں پرویز کی آہٹ محسوس کی تھی۔ پرویز، یہ سچ ہے کہ میں کھانا چھپا کر گئی تھی، کیونکہ تم اور میں مل کر اتنی مشقت کر رہے ہیں، صرف اپنے بچوں کی خاطر، اور سارا اناج اور کھانا شازی اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اسی ماہ میں نے اماں کو 15,000 روپے دیے ہیں اور ابھی 2 دن پہلے وہ مزید رقم کا تقاضا کر رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ خوددار انسان ہیں، مجھ سے کبھی رقم کا مطالبہ نہیں کرتے، مگر میں نے بھی کبھی اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں برتی۔ تارا آج انکشاف کرنے کے در پہ تھی، اور وہ تو جیسے سب سن کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ بے حد حیران تھا۔ اس کی تو سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں صرف رشتوں میں مضبوطی اور خوبصورتی کی خواہش مند ہوں، تارا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پرویز کے دل میں اس کا مقام پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ تارا نے ٹرے میں سلیقے سے کھانا چنا اور سیدھا ساس کے کمرے کا رخ کیا، جہاں اس کی ساس کا مزاج برہم تھا۔ رقیہ نے ایک ترچھی نگاہ اپنی بہو پر ڈالی ضرور تھی، مگر رخ موڑے بیٹھی رہیں۔ آپ ناراض ہیں، میں جانتی ہوں، مگر ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہر مرتبہ آپ کا ہر الزام سر آنکھوں پہ رکھا، برداشت کیا، آج بھی چپ رہتی، مگر… وہ دانستہ چپ ہو کر ساس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شازی کی ساس کل مجھے راستے میں ملی تھی اور کہہ رہی تھی اس کی عادت خراب کرنے والی اس کی ماں ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے نام پر شازی کا گھر برباد ہو؟ اس کی بات پر رقیہ بری طرح سے چونکی تھی، معاملہ فہم تھی، سو رویے میں لچک لے آئیں۔ مگر میرے بیٹے کے سامنے یہ ڈرامہ کرنے کی کیا تک تھی؟ وہ سختی سے بولیں۔ تاکہ شازیہ کے سارے راستے مسدود ہو جائیں، وہ سارے چور راستے جو اس کا گھر تباہ کر رہے ہیں۔ ساس سنبھل گئی تھی، چپ چاپ ٹرے کھسکا کر کھانا تناول کرنے لگیں۔ تارا مسکراتی۔ اس نے معاملہ فہمی سے کتنے ہی محاذ ایک ساتھ طے کر لیے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی ایسی ہی مزید سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔